بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کس نمبر 38 ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور ہم نبوت کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شرط نمبر 11 ہے کہ نبی ہر قسم کے جسمانی عیب اور نقص سے پاک ہو، جیسے جذام کی بیماری سے، برس کی بیماری سے، یعنی اس طرح کی جو بیماریاں جو عوام کو متنفر کرتی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام اس طرح کی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جیسے المسامرہ میں صفحہ نمبر ہے جی 80 اور جلد نمبر 2 ہے، وہ سلامت من العیوب المنفر منہم کالبرص والجذام، کہ نبی اس طرح کے جو عیب ہوتے ہیں نا نفرت دلانے والے، ان سے انبیاء علیہ السلام پاک ہوتے ہیں۔ جیسے برس کی بیماری، جذام کی بیماری، المنتقد میں ہے کہ السلامت من البرس والجذام، یہ برس کی بیماری، جذام کی بیماری، اندھا پن ہونا، کیونکہ جو نبوت ہے سب سے بڑا منصب ہے، رتبہ ہے۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام میں معاذ اللہ اس طرح کی بیماریوں کی تو لوگ قریب نہیں آئیں گے، اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہیں، بارس کی بیماری، جذام کی بیماری، اندھا پن کی بیماری سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ المنتقد صفحہ نمبر 220 پڑھ لیں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیماری کا ذکر ہے قرآن پاک میں، وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہروں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ اب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو کون سی بیماری پہنچی تھی؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور اس طرح کی بیماری کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ فتاوی شارح بخاری ہے، اس جلد نمبر 1 ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ جانا یہ بطور آزمائش تھا، اور یہ تفاسیر کی کتاب میں موجود ہے، کتب میں موجود ہے، لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے فتاوی شارح بخاری میں، لیکن صحیح موقف یہی ہے جو زیادہ تر اکابرین اہل سنت کا ہے کہ یہ جھوٹا اور من گھڑت ایک باطل قول ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ عجائب القرآن میں بھی یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 181 اور 182 کا مطالعہ کر لیں کہ یہ جو اس طرح کا کیڑے پڑ جانے والی بات ہے یہ سب غلط بات ہے بھائی، یہ درست ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہے، جذام کی یا کوڑ کی بیماری، ان سے مبتلا نہیں ہوتے، اور یہ اس طرح کی بیماری سے پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ جھوٹا اور من گھڑت روایت ہے کہ ان کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، درست نہیں ہے، عجائب القرآن میں موجود ہے۔ اب کون سی بیماری تھی؟ تو اس والے سے عجائب القرآن میں ہے کہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی، جس سے آپ برسوں یعنی کئی سال تکلیف میں رہے اور صابر رہے۔ تو جو بیماری آپ کو آئی تھی، پہنچی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں تھے۔ لیکن یہ کیڑے پڑ جانے والی جو روایت ہے یہ جھوٹی اور من گڑت روایت ہے، درست نہیں ہے، اور نہ اس کو عوام کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ تو باقی اس حوالے سے ہم قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں کا علمی تعاقب کر رہے ہیں۔ غلام محمد قادیانی دجال، یہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کے جو پیروکار ہے کافر قادیانی، مرزائی، احمدی، کافر اور مرتد ہے، اس حوالے سے یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اس طرح ہمارے حیدری دارالفتاء علیہ سنت کے فتاویٰ بھی موجود ہے، اور اس طرح انشاءاللہ ختم نبوت والے سے کتاب بھی شائع کرتے ہیں۔ تو بہرحال قادیانیوں ہم تمہیں ننگا کرتے رہیں گے ہر میدان میں، تحریری میدان ہو، تقریری میدان ہو، یا فتاویٰ کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے ہو، ہم قادیانیوں کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو ننگا کرتے رہیں گے، اور قیامت تک ہم اور ہماری نسلیں نبی کریم علیہ السلام ہی کا کلمہ پڑھیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے نے بھی نبوت مانتا ہے، اللہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اس حوالے سے ہمارے انگلش میں بھی لیکچرز آ رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، عربی میں بھی آ رہے ہیں اور اردو میں بھی آ رہے ہیں۔